چیئرمین صاحب، آئین کے آرٹیکلز کے تحت ہر سینیٹر نے ایک اوتھ لی ہے، اور اوتھ میں ایک سیکنڈ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں اینڈ آئی ول پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ جناب چیئرمین، آرٹیکل 5 جو آئین کا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ اور حلف کی جو اہمیت ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں جناب چیئرمین، دے آر ناٹ ایمٹی ورڈز۔ ہمارے آئین میں دو بہت اہم آرٹیکلز ہیں، اور میرا خیال ہے پورا آئین جو ہے وہ انہی دو آرٹیکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ہے آرٹیکل 4۔ آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے؟ ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا از دا انalienable رائٹ آف ایوری سٹیزن wherever he may be and of every other person for the time being in Pakistan, to be treated in accordance with law۔ اور آگے جا کے سب آرٹیکل 2 اس کا کہتا ہے no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law۔ اس آرٹیکل 4 جس کو ڈیو پروسیس کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک آرٹیکل 10A بھی ایڈ کیا گیا، and let me congratulate the legislators who incorporated this article 10A۔ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، جناب چیئرمین، ایسی زبان میری نظر میں کسی اور آئین میں نہیں استعمال کی گئی۔ اس کو ایک بنیادی حق بنا دیا گیا ہے فیئر ٹرائل کو۔ اور وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل 10A؟ For the determination of his civil rights and obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process۔ یہ کیوں آیا آرٹیکل 10A؟ وہ اس لیے آیا سر بیکاز ہماری تاریخ میں بہت بار ایسا ہوا، اسپیشلی سیاستدانوں کے خلاف، کہ ان کو فیئر ٹرائل، انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر ان کو سزائیں ہوتی رہیں تاکہ وہ الیکشنز میں حصہ نہ لے سکیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ آرٹیکل 10 ہوگا، جو بھی شخص ہوگا اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے خلاف اگر غلط مقدمے بنائے جائیں گے تو وہ ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے اپنا فیصلہ کرا سکے گا اپنے کیسز کا۔ یہ ایک بنیادی حق ہے، اور وہ ایسا حق ہے جناب چیئرمین جو کہ اگر آپ یونائٹڈ کنگڈم کو کمپیئر کریں یا آپ USA کو کمپیئر کریں، یونائٹڈ کنگڈم میں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں، لیکن وہاں بھی کہا گیا ہے کہ بنیادی حق جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ USA میں ڈیو پروسیس ہے، آرٹیکل 10A نہیں، لیکن تب بھی کہا گیا ہے۔ تو جناب چیئرمین، ایسے آرٹیکل ہونے کے باوجود اس طرح کا آرٹیکل جو کہ کہتا ہے کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ اس کے خلاف ایک ٹرائل کریں اور وہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہ ہو، وہ انصاف کے مطابق نہ ہو، آرٹیکل 10A کے خلاف ہو۔ سینٹ جو ہے، ہم سارے سینیٹرز نے اوتھ لی ہوئی ہے اس آئین کے تحت۔ ہمارا فرض ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ کسی قسم کی بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، کسی شخص، چاہے وہ PTI کا لیڈر کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری ورکرز کیوں نہ ہوں، اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ آرٹیکل 10A کے خلاف ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نہ صرف اس کی سخت سے سخت مذمت کریں بلکہ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو کہ خالی ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک ہمارا فرض ہے، ہر سینیٹر کا فرض ہے، بیکاز وقت تبدیل ہوتا اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ The only thing that is constant is change۔ اور یہ کل کو
اگر ہم آئین کو آج چھوڑیں گے, آج آئین کی رسی آج چھوڑیں گے اور ہم کوئی ایسی ریزولوشنز کی طرف جائیں گے جو کہ آرٹیکل 10A کی یا کسی بنیادی حق کی نفی ہو, تو پھر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں فیوچر میں. تھینک یو سر. سر اس کو مجھے اینڈ کرنا ہے سر. سر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا, جس کی ربانی صاحب اب مذمت کر رہے ہیں, بٹ پاس ادھر سے ہی ہوا تھا, ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو اپوز کر رہے تھے. جب وہ قانون پاس ہوا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے. فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A, ڈیو پروسیس کلوز آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے. اس کے خلاف کچھ کیسز فائل کیے ہیں, فیڈریشن نے بھی کیا ہے, کچھ پروونشل اسمبلیز نے بھی کیے ہیں. لیکن پھر مجھے پتا چلا, میں اس وقت کربلا میں تھا, میں ایک آفیشیل وزٹ پہ گیا ہوا تھا, تو مجھے پتا چلا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے, اور میرے کولیگز نے بتایا کہ وہ ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے سر, وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھی, نمبر 1. نمبر 2, وہ اس وقت کورم بھی موجود نہیں تھا, اور نمبر 3, اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی, لیکن وہ پاس ہو گئی. میری نظر میں وہ جو ریزولوشن ہے سر جو پاس ہوئی, وہ ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں قانون کے کیوں خلاف ہے, لیکن وہ صرف ان 7 یا 8 سینیٹرز کی ہی تھی, وہ سینٹ کی ریزولوشن نہیں تھی. وہ صرف ان 7-8 سینیٹرز کی تھی جنہوں نے اس کو پیش کر دیا. اس کا داغ کم از کم میں لینے کو تیار نہیں, میرے جو پی ٹی آئی کے کولیگز ہیں وہ لینے کو تیار نہیں, میرے جو دوسرے سینیٹرز ہیں جنہوں نے بولا وہ اس ریزولوشن کا داغ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ کیوں ہے سر خلاف آئین کے اور قانون کے؟ نمبر 1, جب کوئی پینڈنگ میٹر ہو تو یہ ایک پینڈنگ میٹر کے اوپر اس طرح کی ریزولوشنز پاس نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ڈیبیٹ ہمیں اجازت ملتی تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے سر؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کلیش آف دا انسٹیٹیوشنز کی پاسبلٹی ہے. ایک طرح سے ہم ججز کے کنڈکٹ کو جو آرٹیکل 68 منع کرتا ہے, ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں, اور جو سیپریشن آف پاورز کا اصول ہے, جو پرنسپل ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے سر کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فیئر نہیں ہے, کیونکہ فیئر ٹرائل ہونے کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ کورٹس چاہیے, آپ کو ڈیو پروسیس چاہیے, آپ کو ٹرانسپیرنٹ پروسیس چاہیے, آپ کو اوپن پبلک ہیئرنگ چاہیے. اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی ہے سر, تو بجائے ایسی ریزولوشن پاس کریں جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, ہمیں ریزولوشن پاس کرنی چاہیے ان ججمنٹس پہ سے کی سپورٹ میں جو کہ بنیادی حقوق کے حق میں ہیں. ایک کیس ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جس میں کہا کہ الیکشنز جو ہیں ان کو فروری کی تاریخ میں ہونا چاہیے. اب وہ ایسا کیس ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا, ووٹنگ کا رائٹ کو اپ ہولڈ کرتا ہے. ہم کیوں نہیں ریزولوشن پاس کرتے اس کے فیور میں؟ 109 پی ٹی آئی کے جو سر اس وقت ڈیٹینیز ہیں وہ ٹرائل کے بغیر وہ جیل میں ہیں, کیوں نہیں ہم پاس کرتے ایسی ریزولوشن جو ان کے حق میں ہو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ڈیوٹی ہے, ایک obligation ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, لیول پلینگ فیلڈ کریں. کیوں نہیں ہم ریزولوشن ایسی پاس کرتے جو کہ پی ٹی آئی کو کہے, الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ یہ ہیں ریزولوشنز جو سینٹ کو پاس کرنی چاہیے سر, ناٹ دی ادر ریزولوشن. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ایجنڈا لے لیتے ہیں, ایجنڈا لے لیتے ہیں جی. میں منسٹر صاحب کو دیتا ہوں جی, دیتا ہوں منسٹر.